بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ بڑے دنوں کے بعد بات ہونے جا رہی ہے کیونکہ کچھ بزی تھے، کچھ پرسنل میٹرز تھے۔ کنٹینیو ہم لوگ کر رہے ہیں جو پاکستان سٹڈیز ہم نے شروع کی ہے 10th کلاس کی انگلش میڈیم میں فیڈرل بورڈ کی۔ چیپٹر نمبر 2 مکمل ہو چکا تھا اور یہ چیپٹر نمبر 3 شروع کرنے جا رہے ہیں جو کہ کانسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ کے بارے میں ہے۔ اس میں بھی میں 2 ہی لیکچر بناؤں گا، ایک میں ایکسرسائز ساری کرا دیتا ہوں، شارٹ ایکسٹرا کرا دیتا ہوں، اور جو دوسری ویڈیوز میں ایکسٹرا شارٹ کر لیتے ہیں۔ اس میں جناب ہم پاکستان کے آئینی تاریخ پڑھیں گے کہ پاکستان کے شروع میں کیا مسائل تھے، آئین بننے میں کیوں تاخیر ہوئی، یہ پڑھیں گے۔ پھر پاکستان کے جو تینوں آئین ہیں 1956 کا، 62 اور 73 کا، وہ پڑھیں گے۔ پھر یہ پڑھیں گے کہ 56 کا آئین کیوں جو ہے وہ کینسل ختم ہو گیا، ایپروگیٹ ہو گیا، 62 کے آئین کی ناکامی کی کیا وجہ تھی، وہ پڑھیں گے۔ پھر ان دونوں کے کچھ اہم فیچرز پڑھیں گے اور آخر میں 1973 کا آئین پڑھیں گے۔ اور سب سے اہم سوال ہے کہ تینوں آئینوں کا کمپیریزن کریں گے، اور موسٹ امپارٹنٹ کوسچن جو ہے وہ ہے آبجیکٹیو ریزولوشن، وہ پڑھیں گے۔ اور اس سے بھی زیادہ اہم ہے ایم سی کیو کریں گے اس کے۔ جب یہ انکلوژن ہوئی تھی بلوچستان کی ٹرائبل ایریاز کی، باولپور کی، خیر پور کی، تو اس کا کیا امپیکٹ پڑا تھا پاکستان کے جو ہے اس میں سسٹم میں، اس کا جناب امپیکٹ پڑنے جا رہے ہیں۔ اٹ انشورس مور، پہلا جو آپشن ہے وہ اس کا جواب ہوگا، یہ والا۔ It ensured a more inclusive and representative constitutional drafting process. میں ایک منٹ چیک بھی کر لوں، ہو سکتا ہے کہ گڑبڑ ہوگی ہو۔ اردو والا جو ہے وہ نکال لیتے ہیں۔ بالکل، اس سے آئین سازی کا عمل زیادہ جامع اور نمائندہ بنا تھا۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ پاکستان کے مستقبل میں تو پہلے کا آپشن جو 1 جو ہے وہ درست ہے۔ واٹ از دا سگنیفیکینس آبجیکٹیو ریزولوشن؟ قرارداد مقاصد کا پاکستان کی آئینی ہسٹری میں کیا ہے؟ اٹ لیڈ ڈاؤن فاؤنڈیشن، اس نے ایک بنیاد فراہم کی ہے ان بیسک قوانین کی، جو ان بیسک نکات کی جو آئین بنانے کے لیے ضروری ہیں۔ اٹ لیڈ ڈاؤن فاؤنڈیشنل پرنسپلز فار پاکستانز فیوچر کانسٹیٹیوشن۔ وچ ڈاکومنٹ سروڈ ایز اے پریمبل؟ کون سی وہ ڈاکومنٹ دستاویز ہے جو تمام آئینوں کے شروع میں پریمبل کے طور پر لکھی گئی ہے؟ آف کورس وہ آبجیکٹیو ریزولوشن ہی ہے جس کو قرارداد مقاصد کہا جاتا ہے۔ یہ تینوں آئینوں کے ابتدائیہ میں شامل کی گئی ہے۔ ہاؤ واز دا سیکنڈ کانسٹیٹیوشنل اسمبلی آف پاکستان پرفارم؟ ڈائریکٹ الیکشن نہیں ہوئے تھے بلکہ گورنر جنرل نے کی تھا، یہ بھی نہیں ہے۔ اچھا، سیکنڈ کرنی تھی، ٹھیک ہو گیا۔ یہ ڈائریکٹ الیکشن ہوئے تھے ایسٹ اور ویسٹ پاکستان میں، بالکل براہ راست انتخاب ہوا تھا ایسٹ اور ویسٹ پاکستان میں۔ اس کا آپشن نمبر اے جو ہے وہ درست ہوگا، یہ آپشن نمبر 1۔ ہاؤ ڈیڈ دا کانسٹیٹیوشنل اسمبلی ریئیکٹ ٹو دا بوگرا فارمولا؟ محمد علی بوگرا فارمولا پہ جو ہے نا اس کا کیا ان کا ریئیکشن تھا؟ انہوں نے ریجیکٹ کر دیا تھا، کچھ انہوں نے اس کا پوٹینشیل سولوشن کے طور پر اس کو ایکسیپٹ کر لیا۔ آپشن نمبر بی اس کا ہوگا، مباحثوں اور ترمیم کے بعد فارمولے کو ممکنہ حل کے طور پر ایکسیپٹ کر لیا گیا۔ اٹ ایکسیپٹڈ دا فارمولا ایز اے پوٹینشیل سولوشن آفٹر ڈیبیٹس اینڈ امینڈمنٹس، کہ بھائی فی الحال اس کا یہی حل ہے، اسی کو ایکسیپٹ کیا جائے، بوگرا فارمولا۔ گورنر جنرل غلام محمد نے پہلی اسمبلی جو تھی جو پاکستان بننے سے پہلے وجود میں آئی تھی، اس کو کیوں ڈیزالو کر دیا؟ کیونکہ اٹ فیل ٹو ڈرافٹ کانسٹیٹیوشن آفٹر سیورل ایئرس، کئی سال کے باوجود وہ ابھی تک آئین بنانے میں یا کم از کم اس کا بنیادی ڈھانچہ بنانے میں ناکام ہو گئی تھی، یہ وجہ بتائی تھی گورنر جنرل نے۔ آل آف دا فالوئنگ آر میجر چیلنجز ان کانسٹیٹیوشن میکنگ پروسیس پاکستان ایکسیپٹ؟ ان میں سے کون سے جو ہیں وہ میجر پرابلمس تھے ایک نیا آئین بنانے میں سوائے اس کے
جو آپشن نمبر 3 ہے اس کا اس سے تعلق نہیں بنتا. ریفیوجی انفلکس ان کشمیر اینڈ کنفلکٹ، اس کا اس سے کوئی ٹاپک ریلیٹڈ نہیں بنتا. تو تیسرا آپشن ہے. بالکل جی، پناہ گزینوں کا بحران اور کشمیر کا تنازع. شاید میں نے یہ میرا خیال ہے کرانا بھول گیا تھا اردو والوں کو. چلیں اس بانے وہ بھی یاد کر لیں. ہاؤ آر دا ممبرز آف دا نیشنل اسمبلی الیکٹڈ. 1962 کے آئین میں جو وہ تھے وہ ڈائریکٹ الیکشن بائی پبلک نہیں تھا بلکہ بیسک ڈیموکریسی سسٹم کے ذریعے چنے گئے تھے. آپشن نمبر سی جو پاکستان کا دوسرا آئین تھا اس کے بعد جو اسمبلی بنی تھی وہ انڈائریکٹلی جو ہے وہ ممبرس چنے گئے تھے جو 80,000 بیسک ڈیموکریٹس تھے ان سے لیے تھے، بنیادی ارکان سے لیے گئے تھے. کرٹیسزم کیا آیا تھا جو کہ 1962 میں کیا گیا؟ excessive decentralization of power, lack of representation for minorities, manipulation of electoral outcomes, exclusion of women rights, voting. نہیں جناب، میرا خیال اس کا آپشن نمبر سی ہے. مزید کنفرم کر لیتے ہیں. بالکل جی، اختیارات کی حد سے زیادہ منتقلی، اس کا یہ جواب تھا. excessive decentralization of power. according to 1973 constitution زیادہ اتھارٹی کس کے پاس ہے؟ اس ادارے کے پاس جو کہ اسلامک ٹیچنگ کے لیے اسلامی اصولوں کو نافذ کرنے کا ذمہ دار ہے، وہ ہے اسلامک نظریاتی کونسل، جس کو اسلامک آئیڈیالوجی کونسل بھی کہا جاتا ہے. اس کا آپشن نمبر بی ہے، اور بالکل اردو میں بھی اس کا آپشن نمبر بی ہی میں نے ٹک کیا تھا. چلیں بھائی، آپ کا کام ختم ہو گیا اردو جی. شارٹ کوشچنز کرتے ہیں. واٹ از دا سگنیفیکینس آف دا آبجیکٹیو ریزولوشن ان شیپنگ دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان؟ پیج نمبر 42. یعنی اہمیت پوچھی جا رہی ہے، اور اہمیت میں اب سارے پوائنٹ نہیں بتانے بلکہ یہ والا پوائنٹ بتا دینا ہے، پریمبل والا بتا دیں کہ آبجیکٹیو ریزولوشن جو ہے وہ پاکستان کے تمام آئین کے ابتدائی کے طور پر شامل کی گئی ہے کیونکہ وہ گائیڈنگ فریم ورک فراہم کرتی ہے گورننس تک. یہ والا ایک پوائنٹ کر دیں، اور اس کے بعد یہ کر لیں It represents Pakistan commitment to balancing Islamic values with democratic governance, striving for national prosperity, peace and progress. یہ والا پوائنٹ کا تو 2 پوائنٹ اس کا جواب بناتے ہیں پہلے شارٹ کا. اگلا شارٹ کوشچن دیکھتے ہیں. What is the role of Islamic Ideology Council کا کیا رول ہے 1973 کے آئین کے مطابق؟ پیج نمبر 48. یہ وہی اسلامک آئیڈیالوجی کونسل ہے جس کا بھی ہم نے ایم سی کیو بھی کیا تھا. یہ ہے جی Establishment of Council of Islamic Ideology. The Council of Islamic Ideology would be established to guide legislative bodies in making laws in accordance with Islamic teachings. It would be responsible for adopting all existing laws in an Islamic shape and examining whether any law. یہ بھی یہ دیکھتا ہے کہ کوئی ایسا قانون تو نہیں بنایا جا رہا جو قرآن اور سنت کے منافی ہو. اگر ایسا ہوا ہے تو ٹو ڈکلیئر اٹس نل اینڈ وائڈ، تو وہ اس کو ختم کرنے کی بھی طاقت رکھتی تھی. یہ جو ادارہ ہے یعنی ان کو یہ اختیار ہے کہ وہ اس قانون کو ختم بھی کر سکتے ہیں. شارٹ نمبر 3 ہے. وائی ڈڈ پاکستان اڈاپٹ گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ؟ جب پاکستان بن گیا تھا تو اس کے باوجود جو شروع کا نظام ہے وہ انگریزوں کے بنائے ہوئے 1935 کے قانون کی تحت چلایا گیا. اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں پیج 38. اس کی وجہ جو شروع میں ایک نئے مملکت کو چیلنج درپیش تھے، اس چیلنج سے نمٹنے کے بعد یہ ممکن نہیں تھا کہ فوری طور پر انڈیا اور پاکستان اپنا نیا قانون بناتے. چنانچہ فیصلہ ہوا کہ گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 کو اڈاپٹ کیا جائے گا کچھ ضروری ترمیم کے بعد، اور عبوری آئین کے طور پر اس کے ذریعے ملک کا نظام چلایا جائے گا. بعد میں جب ان ملکوں کی اپنی اپنی اسمبلیاں نیا آئین بنا دیں گی تو پھر اس کو ختم کر دیا جائے گا. یہ دیکھیں کانسٹیٹیوشن کا، کیونکہ اس وقت اتنا ہمارے پاس اور بڑے بڑے مسائل تھے. ہمارے پاس مہاجرین کی آمد کے بڑے مسائل تھے، احساسوں کی تقسیم کے مسئلے تھے، دریائی پانی کی تقسیم کے مسائل پیدا ہو گئے تھے، انتظامی مسائل پیدا ہو گئے تھے. تو فوری طور پر آئین بنانا ہماری اسمبلیز کے لیے ممکن نہیں تھا. کوشچن نمبر 4 ہے. قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی وفات سے پاکستان کو جو ایک نقصان پہنچا، ان میں سے ایک نقصان تو یہ تھا کہ ہم ایک آئین بنانے میں تاخیر کا
ہو گیا، پیدا ہو گیا، سبب بن گیا، اس کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے کہ کیا نقصان ہوا بابا جناح کی وفات سے. پیج نمبر 40. یہ جی قائد اعظم نے آؤٹ لائن دی تھی کہ پاکستان کا مستقبل کا آئین کیسے ہوگا. انہوں نے پہلی اسمبلی کے دوران بھی یہ بات کہی تھی، جو کہ 11 اگست 1947 کی مشہور تقریر ہے، لیکن ان کی سڈن ڈیتھ 11 ستمبر 1948 کے بعد ان کا ڈائریکٹ رول چونکہ ختم ہو گیا اس پروسیس میں، تو جس کی جو لیڈرشپ اسٹریٹجی تھی وہ پھر اس طرح کے مسائل بعد میں پیدا ہو گئے، اور یہ مسائل بعد میں بڑھتے گئے. اف دا ہیڈ لیفٹ لانگر، اگر وہ کچھ عرصہ مزید زندہ رہتے تو وہ کہا جا رہا ہے کہ یہ مسائل پیدا نہ ہو پاتے اور پاکستان شروع سے اپنے قدموں پہ کھڑا ہو جاتا اور ایک اپنا آئین بنانے میں کامیاب ہو جاتا، لیکن ان کی وفات کے بعد سے یہ معاملہ تاخیر کا شکار ہو گیا. اگلا شارٹ کوسچن دیکھتے ہیں. فیڈرل کورٹ جو تھی اس نے اس کا کیا جب اس کو پہلی جو پاکستان کی اسمبلی تھی جب اس کو توڑا گیا تو جو اس کے اسپیکر تھے مولوی تمیز الدین، انہوں نے فیڈرل کورٹ میں کیس کر دیا جس کو اب سپریم کورٹ بھی کہا جاتا ہے. تو انہوں نے جو فیصلہ دیا گورنر جنرل کے حق میں، اس سے کیا ہمیں جو ہے نا وہ اثر پڑا، کیا نقصان ہوا؟ اس کا جواب کتاب میں نہیں ہے، اس کا جواب استاد محترم نے لکھایا ہوا ہے. یہ دیکھیں، دا فیڈرل کورٹ in the Maulvi Tamizuddin case upheld the Governor General resolution of the Constitutional Assembly. انہوں نے گورنر جنرل کے اس اقدامات کو جائز قرار دے دیا، thereby ending its autonomy. چنانچہ پارلیمنٹ کی حیثیت کو ختم کر دیا گیا. This decision inflicted severe damage on the democratic process and laid the foundation for the doctrine of necessity. اس چیز نے پاکستان میں ایک لفظ نظریہ ضرورت کو فروغ دیا، یہ جس نے بعد میں آ کر سویلین بالادستی کو پارلیمنٹری بالادستی کو ختم کر کے ایگزیکٹو کی بالادستی کو فروغ دے دیا. اس فیصلے کے نتیجے میں پارلیمنٹ کی بالادستی ختم ہو گئی اور ایگزیکٹوز کی بالادستی قائم ہو گئی. انتظامیہ، افسران، بیوروکریسی، افسران بالا، یہ اس کا جواب تھا. اسکرین شاٹ لیں یا اس کو ویڈیو کو روک کر لکھ لیں. چھٹا شارٹ کوسچن ہے، کمپیئر کریں پارلیمنٹری سسٹم جو 1956 میں بنا ود دا کرنٹ گورنر اسٹرکچر ان پاکستان اب کے حساب سے. پیج 44. جناب جو 56 کا آئین تھا وہ بھی اگرچہ پارلیمانی سسٹم ہی تھا، مگر وہ یونی کیبرل اسمبلی یعنی اس کا ایک ہی ایوان تھا جس کو قومی اسمبلی کہا گیا. اس کے ارکان کی تعداد 300 تھی، جس میں سے 150 ایسٹ پاکستان اور 150 ویسٹ پاکستان کے تھے. اس آئین میں پریزیڈنٹس کا مسلمان ہونا ضروری تھا جن کی عمر 40 سال تھی اور وہ ہیڈ آف اسٹیٹ تھا، جبکہ پرائم منسٹر تھا وہ ہیڈ آف گورنمنٹ ہوگا. اب اس کا ہمارے جدید آئین سے کیا تعلق ہے یہ پوچھا جا رہا ہے. اس کے لیے آپ کو پھر 73 کا آئین نکالنا پڑے گا. اس کے لیے اب آپ کو یہاں سے جمپ لگا کر جانا پڑے گا. یہ جی کانسٹیٹیوشن آف 1973، یہاں پر اب آپ آ جائیں. یہ جی اب جناب جو ہمارا 73 کا آئین ہے اس میں بائی کیمرل سسٹم نافذ کیا گیا. دو اسمبلیز کے دو ایوان ہیں، پارلیمنٹ کے ایوان بالا، ایوان زیری ہیں. ایوان بالا کو اور ہماری پارلیمنٹ کو مجلس شورا کا نام دی گیا جس کے دو گھر ہیں، سینٹ کو اپر ہاؤس ہے اور لوئر ہاؤس اس کو قومی اسمبلی کہا جاتا ہے. یہ بات بتانی تھی، یہ بنیادی فرق یہی تھا پہلے آئین میں اور تیسرے آئین میں، تو آپ نے یہ دونوں باتیں بتانی تھی. ساتواں شارٹ کوسچن ہے، ڈسکرائب دا امپیکٹ آف بیسک ڈیموکریسی سسٹم جو تھا اس کا کیا امپیکٹ ہوا. پیج نمبر 47. جو 1962 کا آئین تھا وہ اس میں سینٹرلائز پاور تھی جو کہ بیسک ڈیموکریسی سسٹم کے ذریعے دی گئی. ایڈیشنلی
there were concerns about the legitimacy of the basic democratic system. لوگوں کے ذہنوں میں بیسک ڈیموکریسی سسٹم کے متعلق شکوک و شبہات تھے. اٹ واز ویوز ایز اے مینیپولیٹنگ ایڈیٹوریل آؤٹ کم. بیسیکلی اس کو سمجھا یہ گیا جی کہ یہ تو اپنی مرضی کا رزلٹ نکالنے کے لیے سسٹم بنایا گیا, یعنی اپنی مرضی کا صدر یا وزیر اعظم بننے کے لیے یہ نظام بنایا گیا ہے. دیز ایشوز کنٹریبیوٹیڈ ٹو وائڈ اسپریڈ ڈسسیٹسفیکشن. تو لوگوں کے اندر ڈسسیٹسفیکشن پیدا ہوئی اور پولیٹیکل انریسٹ پیدا ہو گئی. تو اس کا نتیجہ الٹیمیٹلی کیا نکلا کہ کانسٹیٹیوشن کو ایبروگیٹ کر دیا گیا 1969 میں. عوام کو یہ نظام پسند نہیں آیا تھا, بیسک جو ڈیموکریٹک سسٹم تھا, بنیادی جمہوریت کا نظام. آخری شارٹ کوسچن ہے, لسٹ میجر ریزنز بیہائنڈ ایبروگیشن. 1962 کا آئین کی منسوخی کی اہم وجوہات بتائیں. پیج نمبر 51. یعنی کیوں ناکام ہوا بھی وہی ہے اور اس کا بھی وہی ہے. یہ لانگ بھی ہے اور یہ شارٹ بھی ہے. تو جو میں نے ہائی لائٹ کیے ہوئے ہیں یہ 3 پوائنٹ بتا دیں اس شارٹ کوسچن میں. جو سب سے پرائمری ریزن تھا 62 کانسٹیٹیوشن کا وہ یہ تھا کہ اس کی لیک آف پاپولیرٹی تھی. لوگوں کو یہ پسند نہیں آیا کیونکہ اٹ ڈڈ ناٹ ریفلیکٹ دا ٹرو ایسپائریشن آف دا پیپل. اور لوگوں کے جو ذہنوں میں کنسیپٹس تھے کس طرح کے ہوگا اس پہ یہ پورا ان کی امیدوں پر پورا نہیں اترا. یہ ون مین شو تھا کیونکہ جو جنرل ایوب خان تھے وہی اس کے انچارج تھے, انہوں نے اپنے آپ کو بعد میں صدر ڈکلیئر کروایا تھا. تو یہ آئین مطلب لوگوں کو ہضم نہیں ہوا. پھر 31 پوائنٹ, چوتھا پوائنٹ دیکھیں. اس میں ایک پھر ویسٹ پاکستان میں جو ہے وہ 4 صوبے تھے جس کو بعد میں 1 یونٹ بنا دیا گیا. اس سے صوبوں کی جو اٹانومی ہے اس میں فرق پڑ گیا. تو یہ بھی ایک کانسٹیٹیوشن کے فیلئر کا سبب. آپ کو پڑا ہوا ہے کہ پہلے پاکستان کے 5 صوبے تھے, 4 ہمارے والے اور ایک بنگال ملا کر 5. لیکن بعد میں 1956 کا آئین بنانے سے پہلے 2 صوبے بنا دیے گئے تھے. ہمارے والے 4 صوبوں کو توڑ کر ویسٹ پاکستان ایک صوبہ بنایا گیا اور بنگال کا نام ایسٹ پاکستان رکھا گیا. تیسرا پوائنٹ ایک اور بھی یہ بھی ٹک کریں. 1962 کا جو آئین تھا وہ پریزیڈنشیل سسٹم کا گورنمنٹ تھا جو کہ لوگوں کو پسند نہیں آیا. لوگوں نے کہا جی پارلیمانی سسٹم ہمارے لیے بہتر ہے, تو اس کو بھی ایک ان پاپولیرٹی کی وجہ سے مل گئی تھی. تو یہ 3 وجوہات لکھ دیں. لانگ کوسچن میں سارا کا سارا لکھنا ہے, فل و فل کل و کل, مگر وہ بعد میں کرتے ہیں. اب جناب ہم کرنے جا رہے ہیں پہلا لانگ کوسچن. ایویلویٹ دا رول آف ریجنلزم اینڈ لنگوسٹک ٹینشن ان ڈیلیئنگ ڈرافٹنگ. پاکستان کے پہلے آئین بنانے میں کیا رکاوٹیں تھیں وہ بتانی ہے. پیج نمبر 40. 4 پوائنٹس کے بنتے ہیں, چھوٹو لانگ. یہاں سے جناب شروع کریں گے. ڈیڈ لاک ان پاور ڈویژن اینڈ ریپرزنٹیشن. پیج نمبر 40. پہلا پوائنٹ, ڈیڈ لاک پیدا ہو گیا تھا آبجیکٹو ریزولوشن کے بعد. وہی مین مسائل ایسٹ پاکستان ویسٹ پاکستان کے مسائل تھے, پروونشل اٹانومی کے مسائل تھے. دوسرا فارم آف گورنمنٹ کے بارے میں مسئلے تھے. کچھ کہتے تھے پارلیمانری سسٹم بہتر ہے, کچھ کہتے تھے صدارتی نظام بہتر ہے. تو یہ بھی ایشو بن گیا. پھر ایک سب سے بڑا مسئلہ جو سوال میں پوچھا جا رہا ہے وہ لنگوسٹک ایشو ہے. اس میں زبان کا مسئلہ بن گیا. قائد اعظم نے کہا تھا کہ اردو سرکاری زبان ہوگی, مگر جو بنگالی تھے وہ بھی اس کو شامل کرنے کے اپنی زبان کو شامل کرنا چاہتے تھے سسٹم کے اندر. تو یہ ایک مسئلہ بن گیا. پولیٹیکل فیکٹرز تھا بہت سا. اور آخر میں جو ہماری اسمبلیز تھیں وہ بھی جو ہے نا بڑی ڈھیلی تھیں. آپ اسے اندازہ لگا لیں کہ صرف جو ہے نا وہ 116 جو دن تھے وہ ہر صورت میں اجلاس ہونا چاہیے تھا سال میں, مگر اس اسمبلی نے صرف 37 جو ہے نا وہ اجلاس کیا تھا. 7 سالوں میں صرف 116 دن اجلاس ہوا اس اسمبلی کا. بلے 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 ہوں دسو. اور 76 کی اسمبلی میں سے صرف 37 سے 56 لوگ جو ہے وہ اٹینڈ ہوتے تھے, باقی مطلب آتے ہی نہیں تھے اسمبلی میں. تو پھر ختم ہو گیا, رول نہیں ہو گیا, کھیڑ ختم تو پیسہ ہضم. لانگ سکور نمبر 2 ہے کہ اسٹرینتھ اور ویکنیسز بتائیں صدارتی نظام کے جو کہ انٹروڈیوس کرایا گیا 1962 میں, اور اس کا کیا امپیکٹ پڑا پاکستان کی گورننس اور پولیٹیکل اسٹیبلٹی پہ. پیج 46 اینڈ 51 2 پیج یاد رکھنے. پہلے 46 یہاں سے لانگ کوسچن نمبر 2. 1962 کے آئین میں 56 کے کو مختلف ایک نیا نظام بنائے گا جس کو پریزیڈنشیل فارم آف گورنمنٹ کہتے ہیں. اس میں جو ساری طاقت تھی, انتظامی طاقت بھی, پارلیمانی طاقت بھی صدر مملکت کے پاس تھی. اس میں یونیک کیمرل لیجسلیشن تھی. اس کے اندر یہ والا پیراگراف اس میں شامل نہیں کرنا, اس کا ایسے کوئی تعلق نہیں ہے, اس کو شامل نہیں کرنا. اس کے بجائے یہ والا شامل کرنا ہے. سوری, پاور آف پریزیڈنٹ. یہ پیج نمبر دوبارہ چینج کر لیں, یہ پیج 47 ہے.
یعنی پہلے ایک پیراگراف یہ لکھنا ہے پیج نمبر 46 کا، پوائنٹ نمبر 4 لکھنا ہے، اس کے بعد پوائنٹ نمبر 8 لکھنا ہے پیج 47 کا۔ صدر کے لیے مسلمان ہونا ضروری تھا، 5 سالہ ان کی ٹرم تھی اور ان کو جناب ویٹو کا اختیار حاصل تھا، یعنی کسی بھی قانون سازی کو یہ ویٹو کر کے ختم کر سکتے تھے۔ اوور ریڈن بائی 2/3 میجورٹی اسمبلی پریزیڈنٹ، لیکن صدر مملکت کے پاس اسمبلی توڑنے کا اختیار نہیں تھا۔ ان کے پاس ایمرجنسی کی طاقت بھی تھی which allowed him to operate without much constraint in time of crisis۔ یہ بتانے کے بعد پیج 51 پہ بتانا ہے۔ پیج 51 پہ اب وہی جناب سارا کا سارا فل و فل کل و کل بتا دینا ہے کہ یہ نظام فیل ہو گیا۔ اس کی وجہ بتا دیں کہ اس کا مین وجہ یہ تھی کہ یہ صدارتی نظام تھا جو لوگوں میں پاپولر نہیں ہوا۔ ایک یہ پوائنٹ بتا دیں، وہ جو میں نے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے، یہ والا پوائنٹ بتا دیں جو ہائی لائٹ کیا ہوا ہے، اور یہ والا بتا دیں جو ہائی لائٹ کیا ہوا ہے۔ تو یہ تینوں پوائنٹ یہ ہو گئے اور 2-3 پیراگراف وہ ہو گئے، تو یہ کل ملا کے 5 پیراگراف بن جائیں گے اور یہی ہمارا لانگ سوال ہوگا جی۔ تیسرا لانگ ہے آبجیکٹیو ریزولوشن کے بارے میں، ہے کہ اس کا فل نہیں بتانا، کچھ چیزیں بتانی ہیں موٹی موٹی، اور وہ جو موٹی موٹی چیزیں بتانی ہیں وہ آپ کو میں بتا دیتا ہوں۔ پیج 41 اور 42 ہے، پہلے 41 نکالیں۔ اس میں جناب آپ سب سے پہلے تو یہاں سے شروع کریں گے، اسلامک سسٹم آف گورنمنٹ ہوگی، گورننس ہوگی، پھر اسلامی قوانین کو نافذ کیا جائے گا، اور بیسک ڈیموکریسی جو ہے، فریڈم ہے، ایکولیٹی ہے، ٹالرنس ہے، سوشل جسٹس ہے، بنیادی انسانی حقوق ہیں، آزادی، ان کو کیا جائے گا شامل 2 پوائنٹ سے۔ پھر اس میں اقلیتوں کے حقوق کی بات ہوئی تھی، رائٹس آف مائنارٹیز، پھر اس میں بنیادی حقوق کی بات کی گئی تھی، فنڈامنٹل رائٹس، اور عدلی کو آزاد کرنے کی بات کی تھی، فریڈم آف جوڈیشری 5 پوائنٹ۔ اس کے بعد یہاں سے یہ والا کرنا ہے، پھر 4 پوائنٹ یہ والے کر لینے ہیں۔ فاؤنڈیشن تھی یہ ہمارے آئینوں کے لیے، پھر ہمارے آئین کی ابتدائیہ میں شامل تھی، پریمبل تھی، پھر اس کو پاکستان کے آئین کے اندر کانسٹیٹیوٹ بھی انکارپوریٹ بھی کر دیا گیا، اور یہ پاکستان کے لیے ایک سمبل آف نیشنل آئیڈینٹی بھی بن گئی، قرارداد مقاصد۔ تو یہ پوائنٹ آپ نے اس کا جواب دینا ہوگا۔ جو ہمارا آخری شارٹ ہے وہ کمپیریزن کرنا ہے 56 کے آئین اور 73 کے آئین کو۔ میں اس کا آپ کو پیج نمبر پہلے بتا دیتا ہوں۔ آخر میں یہ جو ہمارا ٹیبل ہے یہ بہت ہی اہم ہے، اس کو آپ نے ایکسٹرا لانگ کے طور پر بھی استعمال کرنا ہے، اور تینوں آئینوں کو کمپیئر کرنے کے لیے بھی یہ سوال آ سکتا ہے۔ یہ جو ہے ٹیبل بتایا میں نے یہ۔ تو ابھی جو سوال میں کرانے جا رہا ہوں وہ اس کا پیج نمبر نوٹ کر لیں، پیج نمبر 52، میں خود یہاں لکھ بھی دیتا ہوں، اس کا پیج نمبر 52 ہے، آخری لانگ کی بات میں کر رہا ہوں۔ یہ جی اس کا پیج نمبر 52 ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں 1956 اور 1973 کے آئین کا کمپیریزن کریں، مگر ساری چیزیں نہیں، فیڈرلزم کیا ہے، ریپرزنٹیشن اور رول آف اسلامک پرنسپل، صرف یہ چیزیں بتانی ہیں۔ پیج 52 نکالیں، یہ ہوگی جی۔ فارم آف گورنمنٹ بتانی ہے۔ 56 کے آئین میں پریزیڈنشل نظام تھا، 56 بتانا ہے یا پرابلم ہوگی، پرابلم 56 یا 62 اور 73 کا آئین ٹھیک ہو گئے، میں نے صحیح نشان لگائے ہیں۔ 62 اور 73 کے آئین کو کمپیریزن کرنا ہے، بالکل صحیح ہے۔ یہ پہلا ایڈنگ آپ دیں گے کہ اس کا نکات کیا تھا، فارم آف گورنمنٹ 62 کے آئین میں صدارتی نظام تھا، جبکہ 73 کے آئین میں پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ تھا۔ لیجسلیٹر کی شکل کیا تھی، 62 کے آئین میں یونیک کیمرل لیجسلیشن صرف قومی اسمبلی تھی، جبکہ 73 کے آئین میں بائی کیمرل لیجسلیشن ہے، جس میں 2 ہاؤس ہیں، اپر ہاؤس ہے اور جس کو سینٹ کہتے ہیں، اور لوئر ہاؤس ہے جس کو نیشنل اسمبلی کہتے ہیں۔ پھر موڈ آف الیکشن کیسے ہوئے تھے، 62 کے آئین کے تحت ڈائریکٹ الیکشن نہیں تھے، بلکہ بیسک ڈیموکریسی کے ارکان کو انڈائریکٹلی چوز کیے گا، پھر انہوں نے بعد میں ان کو ڈائریکٹلی چوز کیے گا، پھر انہوں نے بعد میں اسمبلی کو انڈائریکٹلی چوز کیا۔ لیکن جو 73 کے آئین تھے یہ ڈائریکٹلی بھی تھے اور انڈائریکٹلی بھی تھے، اس میں پہلے عوام نے ووٹ دیا، انہوں نے ممبرز بنائے، ایم این ایز بنائے، پھر ان لوگوں نے سینٹ کو چنا، ان لوگوں نے صدر کو چنا، ان لوگوں نے وزیر اعظم کو چنا۔ تو یہ ایک تھوڑی سی بہتر صورتحال تھی، اس میں عوام کی ڈائریکٹ جو ہے وہ انٹر ایکشن تھی۔ 3 پوائنٹ یہ تھے اور 3 یہ تھے۔ مسلمان کی تعریف، 1962 کے آئین میں مسلمان کی واضح تعریف نہیں کی گئی تھی، مگر 1973 کے آئین میں مسلم کی واضح تعریف مسلمانوں کی کر دی گئی۔
پھر اس میں جناب ہیڈ آف اسٹیٹ کے بارے میں کہا گیا کہ صدر کا مسلمان ہونا ضروری ہے، مگر 73 کے آئین میں صدر اور وزیر اعظم دونوں کا مسلمان ہونا ضروری قرار دیا گیا ہے۔ پھر اسلامک لا کی بات کی جائے تو کچھ ایسے مخصوص لا نہیں تھے جو کہ اسلامی تعلیمات کی سنت کے بارے میں بتاتے، مگر 73 کے لا میں بھی ایسا کوئی بنیادی طور پر نہیں تھا۔ نو لا ول بی انیکٹڈ ٹیچنگ آف قرآن اینڈ سنہ، یہ چیز بھی کامن تھی۔ یہ پھر بعد میں جو کچھ اسلامی اس میں چیزیں شامل کی گئیں جنرل ضیاء الحق صاحب کے دور میں حکومت میں، تو اس میں جو ہے نا اسلامیات کو لازمی قرار دے دیا گیا اور سکولوں میں نماز کے اوقات بھی کر دیے گئے اور قرآن پاک کی تعلیم دینے بھی ضروری کر دی گئی تھی، یہ بعد میں ایڈ کر دی گیا تھا۔ لو جی، یہ تھے جناب ہمارے ایکسرسائز۔ اب ہم کرنے جا رہے ہیں ایکسٹرا شارٹ کوسچن، اور ایکسٹرا شارٹ کوسچنس کے لیے ملاقات ہوتی ہے تھوڑی دیر کے بعد۔ تب تک کے لیے اجازت۔ پاکستان زندہ باد۔